ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ و مولانا العظیم۔ برادران ذی وقار، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کا چھٹا رکوع جو ہے رکوع نمبر 6 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں اپنے یوٹیوب پہ سننے والے تمام دوستوں کو ملتمسوں دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جب بھی درس قرآن اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اور قرآن کریم کی آواز کو، قرآن کریم کے فہم کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے تک یہ پہنچ جائے، اور میں دوستوں سے یہ بھی ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی یہ درس قرآن کو پورے کو سنا کریں۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں اور بہت آپ کو آج کے اس پرفتن دور میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جہاں آپ اتنا ٹائم ادھر ادھر لگاتے ہیں وہاں پر آپ اس درس قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں۔ آج کے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس کی شہادت کی جو افواہ پھیلائی گئی تھی غزوہ احد میں، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو سختی سے اس حوالے سے سمجھایا بھی گیا۔ تو آگے دکھاوے کے لیے حج کرنا، عمرہ کرنا یا قرآن کا حفظ کرنا یا شہادت پانا، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ دکھاوے کی چیزوں کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ انشاءاللہ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور جو محمد تو ایک اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے ہیں۔ یعنی شان نزول اور اس کے حوالے سے جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیغام توحید من عن، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق لوگوں تک پہنچائیں، یہ ان کا مقصد ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ رہنا۔ کوئی بھی نبی نہیں رہا، ہر نبی اپنی اپنی ڈیوٹی دے کر گیا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور پیغام حق جو ہے وہ پہنچایا۔ تو فرمایا کہ
کوئی بھی نبی ہمیشہ نہیں رہا، لیکن اس نبی کے ماننے والے رہے، یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے وہ بھی رہے جنہوں نے پہلے دیکھا، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ان کا دین بھی باقی رہا۔ ہوا کیا؟ شان نزول اس کا جو ہے، غزوہ احد میں جب کافروں نے پکارا، کسی نے ہمیں چھوڑ دی کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شہید ہو گئے، اور یہ شیطان نے پھر یہ آگ کی طرح آواز کو پھیلا دیا اور یہ جھوٹی افواہ مشہور کی، اور صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اضطراب ہوا، انہیں پریشانی ہوئی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا، اور کسی ندا دینے والے نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، اللہ کے نبی تو موجود ہے، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آئی، حضور نے انہیں ہزیمت دلائی، ملامت کی، انہوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اپنی صفائی میں صحابہ نے بھی کچھ عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کا اتباع لازم ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی تو حضور کے دین کی اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی۔ اچھا، یہ بات تو ہوئی، جب یہ تو غزوہ احد کی بات ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار باہر نکال لی، کوئی نہیں کہے گا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جو کہے گا میں اس کو قتل کر دوں۔ تو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے گی، تو آپ آئے، آپ نے جب دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے، ممبر پر چڑھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت پڑھی۔ اللہ، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج سے پہلے میں نے اس طرح، یعنی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھایا گیا اور وہ اس بات پہ وہ اگری ہوئے۔ یعنی صحابہ کا یہ اتنا جذبہ تھا یار، لیکن بات یہ تھی کہ وہ بھاگ نکلے میدان جنگ کے اندر، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے فرمایا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا۔ یعنی جو نہ پھرے، اپنے دین پر ثابت قدم رہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شاکرین فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ مولا علی پاک نے شاکرین کے امین کا لقب ایک ہستی کو دیا، امین الشاکرین کا لقب دیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان چورن بیچنے والوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں صحابہ میں اختلافات تھے، حضرت مولا علی پاک نے ایسی ہستی کے بارے میں کہا کہ وہ امین الشاکرین ہے۔ وہ کون سی ہستی ہیں؟
حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الشاکرین ہیں، شکر کرنے والوں کی امانتیں ہیں، اللہ امین الشاکرین ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کچھ جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے۔ یہ بھی بات ہے، اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کر لو، جتنے مرضی اپنی جہاد کے حوالے سے یہ بات ہے کہ مجاہدین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اس میں جہاد کی ترغیب ہے، اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر بہادر بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ مہالک معارک یعنی خوفناک جنگوں اور جنگوں میں گھس جائے، جب موت کا وقت ہے اسی وقت موت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئی۔ جتنے مرضی خطرے وہ خرید لے، جتنی مرضی وہ مارکوں میں چلا جائے، جنگوں میں چلا جائے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اسی وقت ہی موت آنی ہے، اس سے پہلے یا آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کوئی تدبیر بھی کام نہیں آتی، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی۔ وہی دوائی ایک مریض کو دی جا رہی ہے، وہ شفا یاب ہو رہا ہے، وہی دوائی دوسرے کو دی جا رہی ہے، اس کو شفا نہیں ملتی، کیوں؟ وہ موت آ جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایک ہی میڈیکلز، ایک ہی کمپنی کی دوائی ایک ہی ڈاکٹر دے رہا ہے ایک ہی جگہ پہ، لیکن ساتھ والے کو دیا وہ شفا یاب ہو گیا، ساتھ والے کو دی جا رہی ہیں، لگائی جا رہی ہیں، ڈوز پہ ڈوز دی جا رہی ہیں، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا وقت مرگ، موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اس کی تدبیریں، موت سے کوئی بھی تدبیر بندے کو بچا نہیں سکتی۔ آگے اللہ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور قریب ہے ہم شکر والوں کو صلہ عطا فرمائیں۔ اب جو دنیا میں، اب جو میں بات کر رہا تھا، دنیا کے اصول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو انعام اس کا دنیا میں مل جاتا ہے۔ فرض کریں کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، لوگ کہیں مجھے نمازی، تو اس کو لوگ تو نمازی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ کہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا۔ قرآن کے حافظ سے پوچھا جائے ہاں جی تو کیا کرتا تھا؟ یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھتا تھا، یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھتا تھا، شب و روز تیرے قرآن سے محبت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ تجھے، رب فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے ہاں اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس نے یہ دکھاوے کے لیے کہا کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں گے، لوگ کہیں واہ بڑا پرہیزگار ہے۔ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا، تجھے مال نہیں دیا، جی دیا، تو اس کو کہاں کیا؟ یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو خرچ تو کرتا رہا لیکن تیرے دل کے اندر دکھاوا تھا، یا اللہ نہیں، یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کہیں گے ہاں جی اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر شہید کو بھی بلایا جائے گا، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لہذا تجھے لوگوں نے بہادر کہا، لیکن اب یعنی کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ اور بیکار گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو فکر کرنا ہوگی نا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، ہر عمل کرنے سے پہلے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ اپنی نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حصول شہرت نہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملات ہوں، اللہ کی رضا یا اللہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَقَائِشٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا بَهَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ یعنی ان کے لوگوں کی شان بھی بیان، انبیاء کرام یعنی انہوں نے ہر طرح سے حمایت کی، حمایت دین اور مقامات جنگ میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آیا یہ ان لوگوں کی جنہوں نے لڑائی کی، انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اور ان کا آگے شان بیان کی کہ ان کے اندر، ان کے زبان پر کوئی شکوے کا کلمہ بھی نہیں آیا، اور نہ گھبراہٹ نہ پریشانی، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور دعا کرتے رہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ دعا کرتے رہے۔ کیا وہ دعا کرتے تھے؟ وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائے اس دعا کے، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی، اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں، جیسے بھی ہیں پر ہیں تو تیرے نا، تیری راہ میں لڑ رہے ہیں، تو بس قبول کر لے، ہمیں ثابت اس بات قدم عطا فرما دے، بس تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ کہیں یا اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرا ہی مال ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ تیری ہمت سے، تیری توفیق سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تو میرا قرآن پڑھنا قبول کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں میرا بھی یہی مقصد ہے کہ ہر بندے تک قرآن کی آواز پہنچے۔ شہرت لینا مقصد نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو قرآن پاک کی سمجھ آئے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ جو حالات جا رہے ہیں آج کل، لوگ تو کہتے ہیں جی بس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرو، چاہے جس طرح بھی۔ اور میں نے الحمدللہ یہ جب درس قرآن شروع کیا نا اپنے چینل پر، اس ٹائم صرف 19 سبسکرائبر تھے، اور میں نے ہمت کو نہیں ہارا، پہلا درس جو ہے شروع ہوا تھا، تو آج ماشاءاللہ چوتھا پارہ، اس کا چھٹا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور جمعۃ المبارک کی ویڈیوز بھی تقریباً 400 سے زائد جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم نہیں بھی ہوں گے تو یہ قرآن کا درس جو ہے نا یوٹیوب پہ چڑھ گیا ہے، جو بھی سنے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے یہ بخشش کا سامان بنے گا انشاءاللہ۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہے، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج کے درس کے حوالے سے وساطت سے کہوں گا کہ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، منافع بخش ہے، ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے آپ کو ٹائم نہیں دینا پڑے گا،
बार बार, बस एक बार आप किसी एक को शेयर कर दें, वो आगे करे, वो आगे करे, ये सवाब आपको घर बैठे मिलता रहेगा। किसी को नमाज की दावत दी, वो नमाज पढ़ने लग गया, आप कहीं भी हैं, आप दुनिया से चले भी गए, वो जब तक नमाज पढ़ता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। किसी को नेकी की दावत दी, वो नेकी पे लग गया, आप इस दारे पानी से दारे बका की तरफ चले गए, आपको सवाब मिलता है, वो आगे देगा, वो आगे देगा, ये एक चेन चलती रहेगी। जैसा कि आज का दौर है ऑनलाइन काम करना, ये ऑनलाइन काम से भी आसान है। हर वक्त आपको डाटा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको वक्त नहीं देना पड़ेगा, आप बस जहां भी अच्छी चीज मिले उसको शेयर कर दें सवाब की नीयत से, बस इंशाल्लाह आप देखें बहारें हो जाएगी, मदीना मदीना हो जाएगी। मैं दोस्तों से मुल्तमिस हूँ, जिन दोस्तों ने दर्स कुरान आज का सुना है, अल्लाह उनके लिए बख्शिश का सामान बनाए, उनके आबा अजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाए, मेरे लिए, मेरे आबा अजदाद के लिए, अहल वयाल के लिए अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत का सामान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।